شہر کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک۔ الحمدللہ آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور کئی اہم موضوعات پر الحمدللہ آج امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے۔ ابتداً نگران شورا سے ہم جو بات کریں گے وہ ایک بڑی ایک تو عام طور پر دیکھا جائے تو یہ جو موسم ہوتا ہے تو پھلوں کا بادشاہ آم، تو یہ کھایا جاتا ہے ذوق شوق سے، لیکن امیر علیہ السلام سے شروع میں ایک سوال ہوا کہ آپ آم کیوں نہیں کھاتے؟ مدنی منوں نے اس کا سوال کیا تھا، تو جواب میں جو امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تو کچھ اس طرح کے ہی الفاظ تھے کہ آم پھلوں کا بادشاہ ہے اور مجھے پسند ہے لیکن مجھے موافق نہیں ہے۔ تو میں یہاں نگران شورا سے ایک بات ظاہر لینا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر امیر علیہ سنت کی صحبت پاتے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بھی مطلب اس معاملے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ بعض اوقات جیسے انسان کو کوئی مرض ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹرز سے کہتے ہیں کہ بھائی احتیاط کریں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو طبیعتاً ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں کھانے سے میری طبیعت جو ہے وہ اس موافق نہیں ہوتی ہے اور آزمائش ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس سے عموماً بچ نہیں پاتے، بلکہ وہ ایک بات ہمارے یہاں ماحول میں کہی جاتی ہے کہ اگر کسی کو شوگر ہوتی ہے اور اس کے سامنے اگر کوئی ایسی میٹھی چیز آ جائے تو وہ تبرک کے نام پر اور اس طرح سے کچھ اپنا حساب کتاب بنا لیتا ہے، مٹھائی اچھے وٹھائی۔ تجربات کی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ تو وہ یہی پوچھنا تھا کہ ان سب چیزوں کو جاننے پہچاننے کے باوجود بھی ہم بچ نہیں پاتے، تو یہ کیسے عادت آپ نے کیا دیکھا ہے، اور یہ اگر ہم بنانا چاہیں تو اس کے متعلق؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ جس کو صحت کی قدر ہے نا اور صحت کی اہمیت کا اندازہ ہے، اس کے لیے یہ کام کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اس کو اپنے بیماری کے حوالے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو کتنی کام کی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، زندگی کے کئی مقاصد میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو جو بھی میں یوں سمجھ سکتا ہوں کہ جو بہت قابل لوگ ہوتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کے مشنز بھی ہیں، جن کے آبجیکٹیوز بھی ہیں، اور اپنی زندگی کو اور اپنے اوقات کو جو اہمیت دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو امیر سنت کی ایک طبیعت ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے کوشش رکھتے ہیں۔ بیماری سے جو ایک اپنی جو بے احتیاطی کی وجہ سے جو بیماریاں آنے کا اندیشہ رہتا ہے، اس سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، چڑھتے اترتے بہت احتیاط کرتے ہیں کہ چوٹ نہ لگ جائے، گر نہ جائیں، تو یہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک جس کو صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے اگلی صبح تک کچھ کام کرنے ہیں اور زندگی انہی سانسوں میں آگے کی وہ منزلیں طے کرنی ہے، بہت ساری چیزیں، تو وہ اپنے آپ کو بیماری سے بچائے گا، وہ صحت مند رہنے کی کوشش کرے گا۔ بیمار آدمی مسجد کی جماعت تک نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، اتنا گھر میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو مطالعہ نہیں ہو سکتا، نزلہ ہو جائے تو مطالعہ نہیں ہو سکتا، مزاج میں چڑچڑاپن آنے کے اندیشے رہتے ہیں۔ تو بہت ساری مطلب اگرچہ بیماری میں بھی نیکی کی صورتیں موجود ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے کام ہیں۔ تو ایک بیماری ہوتی ہے جو مطلب قدرتی طور پر بندے کو ساری احتیاطوں کے باوجود بھی بخار ہے، سر کا درد ہے، دیگر بیماریاں ہوتی آ جاتی ہیں، لیکن امیر سنت خود کو بہت ساری چیزوں سے بچاتے ہیں۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بڑے عام کے ایسے فضائل بیان کیے کہ ایک آدھ تو آدمی کھاج لے وے نہیں۔ تو اچھا، اب آم کا یہ ہے کہ آم گرم پھل کہلاتا ہے نا، اس کی تاثیر گرم ہے۔ تو امیر سنت کے اپنے تجربات ہیں کہ جب میں یہ کھاتا ہوں تو اس کی تاثیر کی بعض اوقات سائیڈ ایفیکٹ بدن پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو طبعی طور پر یہ پھل پسندیدہ ہے، آپ کے لیے مرغوب ہے، پسند ہے آپ کو، اور پسندیدہ چیز کو ترک کرنا یہ بھی ایک نفس
کا کام ہے کہ یار پسند بھی، جیسے آپ ہوتا، آپ نے بھی کچھ شاید مثال دی کہ شوگر کا مریض بھی میٹھی چیزیں عموماً کھا لیتا ہے، اور عام تو شوگر کا مریض بھی نہیں چھوڑتا. تو ایک تو یہ کہ صحت مند رہنے کے لیے، پھر اس صحت کے ذریعے نیکی اور عبادت تو قوت پانے کے لیے آدمی اپنے آپ کو صحت مند رکھے. تو امیر سنت کی اس طرح کی بہت ساری چیزیں. پھر بعض اوقات حاجی امین، جو آپ نے چیز استعمال کی نا، اس کی لذت سے زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی تکلیف ہے. تو عقل مند شخص دیکھتا ہے کہ اس کی لذت زیادہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی تکلیف زیادہ ہے. تو ایک کم لذت کے لیے زیادہ تکلیف مول لینا. اچھا، لذت کتنی دیر کی؟ لذت لمحے بھر کی. اس لمحے بھر کی لذت کے بعد جو تکلیف ظاہر ہوگی وہ دنوں پر مشتمل ہے. اس پھل کو سنبھالنے کے لیے اتنی دقت نہیں ہے جتنی اس کے بعد جو بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے اور اس کو دور کرنے، تکلیف سے بچنے کے لیے بھی دوائیاں، ٹیوبیں اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرنا پڑے گا. شاید پھل اتنا مہنگا نہیں ہے جتنی اس کی دوائیاں مہنگی ہو جائیں گی. تو یہ اتنی چیزیں ہیں جو کہ مطلب ایک عقل مند انسان سوچے نا تو بولے یار فائدہ اسی میں کہ بندہ بچ ہی جائے. اور یہ میں نے جو میری موٹی عقل میں آیا میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں. اور امیر سنت کی طبیعت میں چونکہ پرفیکشن بہت ہے لہٰذا وہ بہتر سے بہتر کی طرف اور عمدہ سے عمدہ کی طرف جاتے ہیں. ابھی آپ کے سوال پر ہی میں نے عبدالخلیل بھائی کو بھی اشارہ کیا کہ یار آپ بھی تھوڑا بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ کچھ آپ نے کہا کہ احتیاطیں. تو احتیاطوں کا کیا آپ تو مطلب حکمت کے حوالے سے آپ کا کافی اچھا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکمت میں احتیاط کو کتنی اہمیت حاصل ہے خاص بیماری کے موضوع پر؟ اور مفتی صاحب بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں مسکرا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ اپنا دیجیے گا فیڈ بیک اس معاملے میں. آم کی بات چلیے تو مفتی صاحب، آم اصل میں آم پھل تو ہے نہیں، تو اس کے لیے تھوڑا کلام عام نہیں ہونا چاہیے. سردار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک جیسے وہ جملہ کہا جاتا ہے یا کہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے، 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. تو یہی کہا جاتا ہے کہ پچھتانے سے جو ہے احتیاط بہتر ہے، اور 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. اور میرے ساتھ فرماتے ہیں کہ کھا کر پچھتانے سے اچھا ہے کہ آدمی نہ کھا کر پچھتا ہے. جس کو کہتے ہیں نا بول کر پچھتانے سے اچھا ہے کہ آدمی نہ بول کر پچھتا ہے. جی جی. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس چیز کا شعور پیدا کرنا چاہیے کہ مجھے جو ہے ذائقے فوائد پر جو ہے نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ جو ہے ذائقے پر. عام طور سے بس یہی ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے، زبان پر اچھا لگتا ہے، حالانکہ وہی چیز جو ہے معدے میں جا کر جو ہے بہت زیادہ جو ہے باعث نقصان ہوتی ہے. اور یہ دیکھا یہی ہے کہ اکثر مریض جو آتے ہیں تقریباً جو ہے ان کے ساتھ معدے کے مسائل ہوتے ہیں، کہ وہ یہی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی احتیاطوں پر توجہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ بعضوں کا جیسے جو علاج ہوتا ہے وہ دوا سے زیادہ جو ہے نا پرہیز کی اہمیت ہوتی ہے کہ فلاں چیز نہ کھائی جائے. تو وہ دوا پر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں مگر جو ہے وہ پرہیز نہیں بد پرہیزی کر کے جو ہے وہ بھی وہاں بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہاں بھی ہو رہے ہیں، نہ یہ ادھر مزید نقصان بڑھ رہا نہ ہے. ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. تو احتیاط بہت ضروری ہے، پرہیز بہت ضروری ہے. یہ بات واقعی درست ہے. اور جیسے یہ بات اس میں بھی میں عرض کر دوں، عام جو پھل ہے اس کے طبعی فوائد بھی ہیں. اللہ کے کرم سے یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا اور انتہائی کارآمد پھل بھی ہے. اس کے اندر مطلب اس کی جو میڈیکل نے جو اس کے فوائد بیان کیے ہیں، قدرتوں پر جو اس کے فوائد ہیں، جو انسان کی بدن پر، اس کے جسم پر جو اس کے فوائد آتے ہیں، اور اللہ کریم کی بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب مثال کے طور پر شوگر کے مریض کو تو عام تو ڈاکٹر بھی منع کرے گا کہ بھائی عام مت کھانا، کوئی شوگر بڑھ جائے گی. تو یوں اس کی مطلب کہ ہر جو بھی چیز ہو جس کو جس کے لیے کوئی مضر نہیں ہے اس کو بھی ظاہر ہے تو جب اوور لمٹ کھائیں گے تو پھر وہ صحت کو نقصان بھی دے سکتا ہے. آپ کچھ فرمائیں گے مفتی صاحب اس معاملے میں؟ اس میں اس وقت عرض کرنا چاہ رہا تھا جب آپ امیر علیہ سنت کی احتیاط بیان فرما رہے تھے صحت کے حوالے سے، کیونکہ ایک حدیث میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ 2 نعمتیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دھوکے میں رہتے ہیں عام طور پر، ایک تو فراغت اور دوسری صحت.
تو اب یہ امیر سنت کا کمال ہے کہ اس میں آپ احتیاط برتتے ہیں کہ صحت کا حصول رہے، حاصل رہے صحت، اور بیماری اس حوالے سے نہ آئے کہ اس وجہ سے بندہ عبادت میں مشغول نہیں رہ سکتا، اور عبادت جو ہوتی ہے اس سے بھی بسا اوقات محروم ہو جاتا ہے، کئی بہت سارے جو دین کے بڑے بڑے کام ہیں وہ کرنے سے رہ جاتا ہے۔ تو یہ کمال ہے، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا، حاجی امین صاحب نے بھی بیان کیا کہ یہ جو عام ہے وہ شوگر کا مریض بھی کھا لیتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ امیر علیہ سنت کا کمال ہے کہ آپ کو ظاہر سی بات ہے اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایک جو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی امیر سائیڈ سنت افیکٹ نہیں کھا محسوس کیے سکتے۔ امیر سنت جی، محسوس کیے؟ لیکن وہ ضمنی چیز ہے، جی ہاں۔ تو اس کو چھوڑ دینا یہ ایک بڑی بات ہے کہ وقتی لذت کے لیے ایک ایسی چیز کہ جو آپ بعد میں جا کے آزمائش آ جائے ایسی کئی چیزیں ہیں چھوڑ مفتی دینا۔ صاحب، میں آپ کو بتاؤں ناظرین کے لیے میں عرض کروں، کبھی کبھی امیر سنت جیسے کوئی بھی کھانے کی چیز ہے نا، کئی کئی دنوں تک چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اس معاملے میں امیر سنت کو دیکھا ہے کہ آپ کو اللہ نے بہت ہمت دی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مرغوب ہوتی ہیں، پسندیدہ ہوتی ہیں، ہم سے نارملی نہیں چھوڑی جاتی، مگر آپ صحت کے لیے، اب جیسے ماہ رمضان کی جب آمد ہو نا تو اس سے پہلے آپ پرہیز اور احتیاط شروع کر دیتے کا مطلب اس میں مشقت ہے، تو یہ کیفی چیزیں آپ کرتے ہیں۔ کالس لیں حاجی امین، پھر ہمارے حاجی یافور بھی ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہیں، ان سے کچھ شجر کاری کے حوالے سے معلومات فراہم کرے، معلومات لیں گے۔ جی کالس دیں۔ محمد ارشد عطاری ضلع نارووال سے عرض کر رہا ہوں، ابھی جو مدنی مذاکر میں درخت لگانے کا جو ترغیب دلائی جا رہی ہے، کیا ہم قبرستان کے اندر درخت لگا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں۔ جی مفتی صاحب، یہ بند ہے۔ اس طرح وقفی جو قبرستان ہے وہ مردے دفنانے کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح جو ہے وہ درخت نہیں لگائے جا سکتے۔ جی کال دیں۔ ماشاء اللہ، کیا شان ہے میرے مرشد۔ آج جو اللہ عز و جل کی نعمت ہے پیڑ، اس کے تعلق سے جو باپا نے معلومات دیے، غضب کی معلومات۔ الحمدللہ میں نے بھی نیت کی ہے کہ 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 12 درخت لگاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا بعض کا یہ کہنا ہے کہ آپ نبی ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ ولی ہیں، تو یہ بتائیں کہ اجماع علماء کا اس پر زیادہ ہے کہ آپ نبی ہیں۔ دوسری عرض یہ ہے کہ باپا نے مدنی مذاکرے میں یہ کہا تھا کہ غیر نبی کو نبی ماننا یہ کفر ہے، اور نبی کو غیر نبی ماننا یہ بھی کفر ہے۔ تو خلاصہ کلام فرمائے کہ آپ ہیں نبی ہیں کہ ولی ہیں، اور ہم ان کو کیا مانیں، اس پر تفصیلی کلام فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جمہور علماء کے نزدیک، یعنی اکثر علماء کے نزدیک، بڑی تعداد جو ہے ان کے نزدیک یہ نبی ہی ہیں، اور جو دلائل ہیں اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ بعض کا یہ قول ہے کہ آپ ولی ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ نبی ہیں۔ تو یہاں پر غیر نبی کو نبی ماننا نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں مذکور ہے اور علماء کی تعداد اسی بات پر ہے، اور جو قرآن پاک میں واقعہ ان کا ذکر کیا گیا اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، لہذا ان کو نبی ہی تسلیم کیا جائے گا، اور ان کو نبی تسلیم کرنے میں غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا یہ لازم نہیں آتا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبوت عطا فرمائی تھی، یہی بات درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی یافور عطاری ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یافور بھائی کیسے ہیں آپ؟ مدینہ لبیک۔ جی آپ کی طبیعت کیسی ہے بھائی جان؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ شجر کاری حاجی یافور مرحبا، بھائی اور امیر مرحبا، سنت نے مرحبا، ماشاءاللہ مرحبا۔ اپنے ہاتھوں سے 5 پودے بھی لگائے، اور دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو اور تمام عاشقان رسول کو ترغیب بھی عطا فرمائی کہ آپ لگائیے، دعاؤں سے بھی نوازا، آپ لگائیے۔ پھر اعلان بھی ہم نے کیا ہے کہ ہماری مرکزی مجلس شورا نے اس حوالے سے جو ذمہ داری دی ہے ہمارے حاجی یافور کو دی ہے، جو رکن شورا ہیں۔ تو یافور بھائی جو اسلامی بھائی پودے لگانا چاہتے ہیں
मालूमात हासिल करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या इरशाद फरमाते हैं? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दरख्त लगाना, जैसे कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने फरमाया कि ये सदका है, अगर इसे परिंदे खाएं, इंसान फायदा उठाएं, नफा उठाएं, तो जिस तरह इंसान जिंदा है इसी तरह से ये भी जिंदा हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। और इस्लामी जो हमारा रिलीजन इस्लाम है, इसमें दरख्तों का बहुत ज्यादा तस्करा है, बल्कि यहाँ तक देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाकर एक जगह पर जिब्रील अमीन अलैहि सलाम ने आगे जाने से माजरत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए, और वो जगह सिदरतुल मुंतहा, वो भी एक बेरी का दरख्त जो किताबों में लिखा है। तो कितनी अहमियत है दरख्तों की इस्लाम के हवाले से जो बयान की गई। यकीनन जो दरख्त लगाना चाहते हैं तो इनके लिए दरख्वास्त यही है कि ये एक तो अच्छी अच्छी नीयतें कर लें, जो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया हम क्यों लगा रहे हैं, इसलिए कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो दूसरों को नफा दे। हम नफा देने की नीयत करें, क्योंकि एक शख्स जो था बूढ़ा आदमी था, वो दरख्त लगा रहा था, तो किसी ने कहा कि बाबा जी ये आप क्या कर रहे हैं, इतनी तकलीफ उठाते हैं, जब तक आप ये दरख्त लगा रहे हैं तो जब ये पौधा फल देने के काबिल होगा तो आप दुनिया में थोड़ी होंगे। इस पर बूढ़े ने कहा कि मैं जानता हूं कि जब ये तनावर दरख्त बन जाएगा तो मैं इसका फल खाने के लिए इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने जो दरख्त लगाए थे उनको फलों को मैंने इस्तेमाल किया, मैं अब आइंदा आने वाली नस्लों के लिए दरख्त लगा रहा हूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे माशाअल्लाह तो ये काम करना बहुत अच्छा और आसान और इंशाअल्लाह बाइसे सवाब। याफुर भाई, अर्ज ये है कि जो इस्लाम भाई दरख्त लगाना चाह रहे हैं उनको अगर मालूमात लेनी है तो वो कैसे राब्ता करें, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। जैसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद दिन में दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है इस पर इंशाअल्लाह पूरा एक पोर्शन बना दिया जाएगा कि ये दरख्तों पर जो भी करना चाहें कि इनफरादी तौर पे लगाना चाह रहे हैं या अपने किसी ग्राउंड में लगाना चाह रहे हैं, जो इनके पास जगह है वहां लगाना चाह रहे हैं, बालकनी में लगाना चाह रहे हैं, अच्छा जो कमरों में लगाना चाह रहे हैं उसके लिए अलग से पौधे हैं, क्योंकि जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जैसे पेंट है, जैसे फर्नीचर है और जैसे कारपेट है, इससे जो ताबकारी निकलती है, इससे जो चीजें निकलती है, उनके लिए भी कमरों के अंदर भी और घरों के अंदर भी बड़े मजबूत है दरख्त लगाए जाएं। इंडोर प्लांट जो वहां के पोल्यूशन को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। इंडोर प्लांट आई थिंक इसको कहते हैं। जी जी इंडोर प्लांट जी आप तो इसके बाद वेबसाइट के ऊपर माशाअल्लाह हमें मालूमात फराम कर देंगे दाऊद इस्लामी की। जी इंशाअल्लाह। ये कोई इसकी डेडलाइन हो या चलो अनाउंस कर देंगे इंशाअल्लाह कि आप दाऊद इस्लामी की वेबसाइट से इसी वीक के अंदर इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया याफुर भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाह सोबान भाई, आप भी माशाअल्लाह दरख्त पर कुछ मालूमात फराम करना चाहें, दावत इस्लामी शजरकारी मुहिम की तरफ बढ़ रही है अल्लाह की रहमत से, आप क्या कहना चाहते हैं? हुजूर पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल सुन्नत की ज़ुबान अक़दस से जब ये सुना और आपने ऐलान फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने जहन बनाया और फिर अमीरुल सुन्नत ने ऐलान फरमाया, तो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक जुमला बड़ा मशहूर है, वो है कि ग्रीन इज़ द गेम चेंजर। ग्रीन इज़ द गेम चेंजर, कि ग्रीन जो है ये गेम चेंजर है। अब ग्रीन गेम चेंजर किस तरीके से है कि दुनिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का सामना है। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद ये है कि ज़मीन गर्म हो रही है और कुछ अंदाज़ों के मुताबिक अगर इसी रफ्तार से ज़मीन गर्म होती रही तो इसका दर्जा हरारत तकरीबन 0.8 सेंटीग्रेड जो वो बढ़ जाएगा कुछ अरसे में। और ये 0.8 कम नहीं है। 0.8 का मतलब ये है कि पहले जहाँ पे ग्लेशियर्स होते थे वो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पहले कम आंधियाँ आती थी वहाँ तेज़ आंधियाँ आएंगी, जहाँ पहले कम सैलाब आते थे वहाँ ज़्यादा सैलाब आएंगे। और आपने भी यकीनन देखा होगा इस वक्त हमारे सामने है कि दुनिया के बाज़ इलाकों में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, कभी सोचा भी नहीं था वहाँ पे कि वहाँ पे गर्मी पड़े। पिछले दिनों रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब साहब इरशाद फरमा रहे थे कि यूके के कुछ घरों में हमने कभी पंखे का सोचा भी नहीं था और वहाँ पंखे लगे हुए हैं। जी हाँ,
تو ایسے ہے کہ اب یہ افیکٹڈ ہو رہی ہے دنیا میں، بہت سارے ملک افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ ہاں جی حضور، اب ایسا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کا جو گیم چینجر ہے وہ کہا یہ جاتا ہے وہ صرف اور صرف پلانٹس ہیں، اور پلانٹس کا بہت زیادہ جو کاٹ دینا ہے، بہت زیادہ کاٹ دینا، اب اس کے اوپر ریسرچز بھی بہت ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں دنیا کی جو یہ ایک معتبر ایجنسی ہے جو یہ پودوں وغیرہ کو ڈیل کرتی ہے، اس نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ پوری دنیا میں کتنے فیصد حصہ وہ گرین ہے اور کتنے فیصد حصہ گرین نہیں ہے، پہلے کتنا گرین تھا کتنا گرین نہیں ہے۔ دنیا میں صرف انسان نہیں بستے حضور، دنیا میں بہت سے جاندار ہیں اور ان سب کے لیے بہت مخلوق ہے، بہت مخلوق ہے، اور ان سب کے لیے جو ہے وہ یہ ایک کامن ہیبیٹیٹ ہے، ہم سب نے یہیں پر رہنا ہے۔ اور یہ درخت یہ کتنی زیادہ مخلوق کو کور کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ مخلوق اگر دنیا میں نہیں رہے گی تو پھر انسان دنیا میں نہیں رہ سکتا، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ انسان دنیا میں نہ ہو تو یہ مخلوق بہت زیادہ پھیلے گی پھولے گی، یہ بہت ترقی کرے گی انسان کے نام۔ انسان کے بڑھتی آبادی کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ پر کام ہوئے کہ اس کے رہنے کے لیے اور اس کے دیگر چیزوں کے لیے جو انتظام کیا گیا، لیکن اس کی ایک عمدہ زندگی کے لیے، صحت مند زندگی کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں، اور ڈیولپمنٹ ترقی کے نام پر یا تعمیرات کے نام پر یا اس کا اور چیزوں کے نام پر یہ جنگلات اور یہ درختوں کو ختم کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹ آیا وہ اب دنیا اس کو فیس کر رہی ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کا جو رقبہ ہے اور اس کی جو آبادی ہے کم و بیش 20% یہاں درخت جنگلات وغیرہ ہونے چاہیے، اس کا 20% حصہ درخت و جنگلات کا ہونا چاہیے۔ جنگلات کہہ لیں جہاں درخت ہی درخت ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں شہروں پہ لگائیے، کہیں جیسے کہ آپ لگ جائیں تو یہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں درخت نا، لیکن اس وقت پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 20% جو حصہ جنگلات یا درخت وغیرہ کا ہونا چاہیے وہ 4% ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اللہ کے کروڑ رحمت ہے کہ دعوت اسلامی نے اس طرف قدم بڑھایا ہے، اور دعوت اسلامی سے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول وابستہ ہیں الحمدللہ، اور جب یہ مل کر اللہ کی رحمت سے یہ شجر کاری اور درخت لگانے کا کام کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان یہ انشاءاللہ یہ اس میں جو درخت کم ہونے کی وجہ سے جو ماحولیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اللہ نے جو دعوت اسلامی اس میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ حضور آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ دعوت اسلامی کو کس چیز نے انکریج کیا کہ یہ سٹیپ اٹھائے؟ وہ نا خیر الناس من ینفع الناس، یہ بھی ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ تو اب اس دوسرا یہ کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، یہ کار قرب ہے، کار خیر ہے، اور خیر خواہی امت کا اس میں جذبہ بھی کار فرما ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کام دعوت اسلامی جب یہ جیسے اللہ نہ کرے جب ہمارے یہاں کوئی قدرتی آفات آتی ہیں، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، تو دعوت اسلامی اس میں اپنا جو بھی کردار ادا کر سکتی ہے سب کے سامنے کروڑوں اربوں روپے کے حساب سے دعوت اسلامی، اور پھر دعوت اسلامی کو اللہ نے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے دعوت اسلامی کی لوگوں میں اس پر اعتماد بہت ہے، لہذا دعوت اسلامی اور والوں کو رقم دینے میں مدنی عطیات چندے اور ڈونیشن کے نام پر لوگ اتنے مطلب وہ کنفیوز نہیں ہیں۔ اسی طرح جب یہ آپ کے افرادی قوت ہے، اور اگر آپ اب چونکہ آپ ہیں غیر سیاسی لوگ، اور لیکن یہ چونکہ ملک کی ایک تعمیر و ترقی اور لوگوں کی فلاح کے لیے ایک بہت خوبصورت اور اہم ترین قدم ہے، اور دین اسلام کی اس میں ترغیب موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، اور یہ سارے جب معاملات موجود ہیں تو الحمدللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور فلاح عامہ کے ایک جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے دعوت اسلامی کا پیچھے رہنا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کرے، لیکن ظاہر ہے کہ تحریک کے کام بہت ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر جس وقت ہم نے شجر کاری کا اعلان کیا ہے، ابھی قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی تحریک ویسے ہی ہمارے ایکٹیو ہے، قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، یہی ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو قربانی کی کھالیں بھی جمع کریں گے، اسلامی بھائیوں سے رابطے کریں گے۔ تو اب ہم نے سوچا کہ پودا لگانے میں دیر کتنی لگتی ہے، اب آپ کہے 5 منٹ پودا لگا دے، اس پودا لگانے میں کوئی آپ کو روز کی بکنگ نہیں کرنی، نہ ہم نے یہ کرنا ہے، نہ ہم نے اس کے لیے مدنی احتیاط کرنے ہیں۔ تو اب حاجی امین بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ان قریب ایک پودا لگائیں گے، مفتی حسان صاحب امید ہے کہ کہیں جگہ پودا لگا دیں گے۔ تو یہ ایک آدھ مشکل سے چند ایک منٹوں کا گھنٹے کا کیوں کوئی کہتا ہے کہ جناب پودا ہے، ان کے یہاں بہت سارے مکان ہیں، ان کے یہاں بہت سارے ہیں، بہت ساری جگہ ہیں جہاں مطلب پودا لگانا کار ثواب ہی ہوگا، تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑی دیر میں فارغ ہو گئے، پھر قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں
مصروفی عمل ہیں. تو اس کے علاوہ مصروفیت بہت ہے دعوت اسلامی والوں کی. حضور یہ بین الاقوامی تحریک کی طرف سے یہ بین الاقوامی تحریک ہوگی پودے لگانے کی؟ اگر کوئی کسی ملک میں لگانا چاہے تو اس کو منع تھوڑی کریں گے. اللہ کا خیر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں اصلاح کی کوشش کرنی، اور دعوت اسلام والے دنیا میں کہاں نہیں ہے. بے شک. ویسے ابھی اس دوران آپ نے ایک وہ بات چلی تھی اس کی حفاظت کرنے کی نا، تو ایک اسلائی میں نے کہا تھا کہ پچھلے سال میں نے بقرعید سے پہلے ایک کری پتے کا کچھ پودے کی مدنی مذاکرے میں بات چلی تھی، تو کہا مجھے کسی نے بیج دیے، میں نے پودا لگایا تو اس کے وہ پتے وتے نکل آئے تھے، تو میں خوش ہو رہا تھا. گھر میں بکرا لائے تو بکرا پورا کھا گیا وہ. تو وہ انہوں نے پھر یہ پیغام بھیجا کہ بھائی آپ حاجی امین آپ ویسے کس نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ ایسا لاتے ضرور ایک آدھ. کیا بات ہے آپ کی یار. کون لے لے حاجی امین. ہندو گجرات جامنگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری وساری ہے. حاجی امین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ایک کلام سنا دیجئے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. جی امین. سونے والوں پہلے یہ وہ تصحیح کر دینا، سونا جنگل نہیں ہے، سونا جنگل ہے. سونا ہوتا ہے، سونا یعنی سنسان ہے. جی. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کیا بات. جی کال دیں. اگر اذان کے دوران مؤذن صاحب کے تلفظ درست نہ ہو تو یہ اذان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو اذان کے اوپر اس کا کچھ فرق پڑے گا؟ جی تلفظ درست نہ ہو مؤذن صاحب کے اذان دیتے وقت تو اذان پر کوئی فرق پڑے گا؟ اب تلفظ کس طرح کی درست نہیں ہے یہ وضاحت نہیں ہے اس میں. اب ممکن ہے کہ ایسے تلفظ ہوں کہ جن کی وجہ سے بالکل اذان کے لفظ ہی بدل جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے فرق پڑے گا. وہ اذان ہی نہیں رہے گی، تو صحیح تلفظ والے کو مقرر کرنا یہ ضروری ہے. مدنی مذاکرے کی مدنی میں ایک سلسلہ لے کر ہم حاضر تھے. اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کی خوب کو مدنی بہاریں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ،